خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کے فضل اور رحم کے لیے جو اس نے مجھ پر آپ پر کیا ہے۔ خدا بے حد رحیم اور مہربان ہے، اس کی رحمت جو ہے بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم نے خدا کے رحم کو حاصل کیا ہے؟ مطلب ہم نے سیکھنا ہے، کیا میں نے خدا کے رحم کو حاصل کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دعا تو کر رہا ہے، خدا تو رحیم ہے، مجھ پر رحم کر، لیکن ہم نے اس رحم کو حاصل کرنا بھی سیکھنا ہے کہ میں کس طرح خدا کے رحم کو حاصل کر سکتا ہوں۔ خدا صرف میرے اور آپ کے کہنے سے ہی ہم پر رحم نہیں کرے گا، خدا کے کلام کی جب قدرت پوری ہوگی، خدا کے کلام جب ہماری زندگی میں پورا ہوگا تو رحم آٹومیٹکلی بغیر مانگنے سے ہی ہم پر ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ بھی بات آج سیکھنی کہ ہم خدا کے رحم کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں۔ یوحنا 16 باب اس کی 24ویں آیت میں خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ کئی دفعہ میں اور آپ صرف پیسہ مانگ رہے ہیں، ہم صرف جو ہے وہ دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم خدا سے حکمت نہیں مانگ رہے۔ ہو سکتا ہے ہم حکمت بھی مانگ رہے ہوں اور خدا سے رحم مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے سیکھنا ہے خدا سے کہنا، خدا مجھے رحم حاصل کرنا سکھا، میں سیکھ پاؤں کہ میں کس طرح تیرے رحم کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو آج ہم پہلے دیکھیں گے کہ رحم جو دل رویہ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خلاصی دو تمہیں خلاصی دی جائے گی، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ بہت سے لوگ خدا کی رحمت سے محروم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کر نہیں رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے تو خدا کو بڑا رحیم اور بڑا مہربان اور بڑا معاف کرنے والا سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے لیے وہ خدا کو بڑا غصے والا اور بڑا قہر کرنے والا اور بڑا انصاف کرنے والا مانتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اس رویے میں سے نکلیں گے تو پھر ہی میں اور آپ خدا کے رحم کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھتا ہے، عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، کہ ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں سے اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ہمارا سردار کاہن کتنا عظیم ہے۔ جو رحم ہے نا، رحم کی خصوصیت ہم دیکھ رہے ہیں، جو رحم ہے وہ سمجھ رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اب ہمارا جو سردار کاہن ہے خدا میں یسوع مسیح، وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، ہماری کمزوریوں کا بھی پتہ ہے، اسے سمجھ بھی ہے ہماری کہ ہم بشری حالت میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اسے یہ سب کچھ پتہ ہے۔ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گا تاکہ ہم واضح اس میں دیکھ سکیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ہمارا سردار کاہن یسوع ہم سے واقف ہے، وہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے، ہمارے سوچوں خیالوں کو جانتا ہے، ہمارے طور طریقوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، پہلی بات۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم سب کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے، وہ ہم سے واقف ہے اور ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اور پھر اگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ دوسروں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ کئی دفعہ میں اور آپ جو ہے نا بڑا سخت رویہ کر لیتے ہیں، ہماری غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں جی وہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن دوسرے سے غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک رویہ ہے، ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، رحم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ جس طرح ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کریں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا، جس طرح میں دوسرے کو پر رحم کروں گا مجھ پر بھی ویسے ہی رحم کیا جائے گا۔ اس لیے اس میں سے مجھے اور آپ کو اس طرح سے نکلنا ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ہم سمجھیں کہ دوسروں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر ہم خود کمزور ہیں۔ اگر ہم کمزور ہیں
تو دوسروں کی کمزوریوں سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ بھائی وہ بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کمزور انسان ہے۔ اگر اس نے آج برا ہم سے کیا ہے تو وہ گر گیا ہے، یا وہ جو ہے وہ جسم میں پھنس گیا ہے اور وہ اس کمزوری کی حالت میں ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہا ہے، ہم نے اس پر رحم کرنا ہے، اسے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اس چیز کو۔ رومیو 12 باب اور اس کی 21ویں آیت میں خدا کا خادم جو ہے وہ مخاطب ہے۔ رومیو 12 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب ان کے ساتھ بدی کی گئی تو وہ بدی ان پر غالب آ گئی اور انہوں نے پھر بدی کے بدلے بدی کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا۔ لیکن خدا کا بندہ روح القدس کی تحریک سے مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بدی سے ملغوب نہیں ہونا۔ مطلب اگر ہمارے ساتھ بدی کی گئی ہے تو ہمارے اوپر بدی غالب نہ آ جائے کہ اب ہمارا دل بھی سخت، ہم بھی سخت، ہمارے رویے بھی سخت، ہمارا جواب بھی سخت اور ہمارا رد عمل بھی سخت، ہم بدی پر غالب آئیں۔ اور کس کے ذریعے ہم بدی پر غالب آ سکتے ہیں؟ خدا کا بندہ کہہ رہے ہیں نیکی کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، دوسرا شخص بھی انسان ہے، وہ بھی کمزور ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس نے کمزوری کی حالت سے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کروں بلکہ میں اس کے ساتھ نیکی کرتا رہوں اور بدی پر کیا آ جاؤں؟ غالب آ جاؤں۔ آمین۔ پھر مثال میرے عزیزو، رحم کی ایک خوبی یہ ہے کہ رحم جو ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو فاش نہیں کرتا۔ جو رحم ہے یہ میرے اور آپ کے خدا کی رحمت ہے مجھ پر آپ پر کہ وہ ہمارے گناہوں کو عیاں نہیں کرتا، گناہوں کو فاش نہیں کرتا، دکھاتا نہیں ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے اور ہم پوشیدگی میں بھی جو گناہ کر رہے ہیں ان کا بھی اس نے کسی کو بھی جو ہے اس کو تذکرہ نہیں دیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے ایک دوسرے کے گناہوں کا تو ہم تو ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت کرنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، آنا جانا ہی چھوڑ دیں۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے ہر لمحہ مجھے اور آپ کو وقت دیا ہوا ہے، ہم پر رحم کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کے پاس واپس آ جائیں۔ مثال 10 باب اور اس کی 12ویں آیت میں خدا کا بندہ مجھے اور آپ کو روح القدس کی تحریک سے ایک بڑی زبردست جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے۔ 10 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت جو ہے، عدالت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ آمین۔ محبت سب گناہوں کو تو رحم کی ایک خوبی یہ ہے کہ رحم جو ہے وہ عدالت نہیں کرتا، عدالت جو ہے وہ جھگڑے پیدا کرتی ہے، اور محبت جو ہے سب خطاؤں کو، سب گناہوں کو جو ہے وہ ڈھانک دیتی ہے۔ محبت سب گناہوں کو ڈھانک دیتی ہے، تو غلطیوں کو فاش نہیں کرتی محبت، بلکہ محبت جو ہے وہ گناہوں کو ڈھانک دیتی۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ گناہوں پر کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈالتی ہے۔ محبت جو ہے وہ گناہوں کو فاش نہیں کرتی، راز فاش نہیں کرتی ہے۔ اس لیے بڑے محتاط رہیں، جب آپ رحم مانگ رہے ہیں تو آپ نے رحم کرنا بھی ہے۔ ہم خدا سے توقع کریں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، مجھے معاف کر دے، مجھے بحال کر دے اور اپنی رحمت سے مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دے، تو ہم خود کیوں نہیں دوسروں کے ساتھ وہ رویہ کر رہے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرے۔ پیدائش 45 باب اس کی پہلی آیت میں آپ بڑی زبردست دیکھتے ہیں کہ یوسف کی زندگی، حالات زندگی سے آپ سب واقف ہیں۔ یوسف کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ، یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے ضبط کو نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ ذرا غور کریں کیسا خوبصورت رویہ ہے یوسف کا۔ کیا آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟
کیا ہم وہ رویہ کر رہے ہیں رد عمل پر؟ دیکھیں یوسف کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، یوسف کے بھائیوں نے اسے مارا کوٹا، قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے کنویں میں پھینک دیا، باہر نکال کر بیچ دیا، پھر بیچا گیا، لیکن آپ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اس کا رویہ جو ہے محبت سے بھرا ہوا رویہ تھا، اور وہ رحم حاصل کرنا جانتا تھا کس طرح جو ہے وہ رحم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو رحم ایسے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ صرف کہتے رہیں خدا مجھ پر رحم کر اور میں دوسروں پر رحم کروں نا، تو کیا مجھ پر رحم ہو جائے گا؟ رحم دلوں کے ساتھ جو ہے خدا رحیم ہوگا۔ خدا ان کے اوپر رحم نہیں کرے گا جن کے دل سخت ہیں، جو معاف نہیں کر رہے، جو کڑواہٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ تو چاہ رہے ہیں کہ میری غلطیاں معاف کر دی جائیں لیکن میں کسی کی غلطی معاف نہ کروں اور دوسروں کے راز بھی میں فاش کروں۔ متی 15 باب اور اس کی 18 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، متی 18 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کر تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اور اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ دیکھیں ایک طریقہ جو خدا کا بندہ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو خلوت میں اکیلے میں جاؤ اسے سمجھاؤ، اگر اسے تم نے وہ تیری مان جائے تو تم نے اسے کیا کر لیا ہے؟ پا لیا۔ اصل میں میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ڈھانپے جائیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دوسروں کے بھی گناہ ڈھانپے جائیں، ہمارے کے ڈھانپے گئے ہیں دوسروں کو بھی ڈھانپ۔ اور یہاں پر کتنی زبردست بات ہے، خلوت میں جا کر، اکیلے میں، مجمع میں نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں تینوں پورے شہر کے سامنے ذلیل کراں گا، میں تینوں ننگیاں کر داں گا۔ ہم خود نہیں ننگا ہونا چاہتے لیکن ہم دوسروں کو کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے پھر خدا ہم پر رحم کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں کیوں گھروں میں رحم نظر نہیں آ رہا؟ ہم نے دوسری کی اولاد کو تو رگیدہ باتوں سے ان پر الزام لگائے، لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے رحم مانگ رہے، کیسے ہوگا وہ؟ ہم نے دوسرے کے لیے تو جو ہے اس کے راز بھی فاش کیے، اس کو ذلیل بھی کیا، اس کو جناب اس کے جو غلطیاں تھی اس کے لیے اسے رگیدہ گھسیٹا، گفتگو کی، مجمعوں میں بیٹھ کر ان کے بارے میں باتیں کی، لیکن ہم اپنے لیے کیوں رحم مانگ رہے ہیں؟ کیا رحم ہو جائے گا ایسے؟ خدا بے انصاف نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، جو آدمی بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے رحم جو وہ دوسروں کی عدالت نہیں کرتا ہے۔ یعقوب 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں رحم جو ہے وہ دوسروں کی عدالت نہیں کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ میں بڑا رحم دل ہوں تو پھر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ کو عدالت کرنے والا نہیں بننا۔ جو کوئی کر رہا ہے وہ کرے، اس کی عدالت کرنے کا حق خدا کے پاس ہے۔ 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں خدا کا بندہ کیا لکھتا ہے؟ کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ او مائی گاڈ، کون کون چاہتا ہے کہ اس کا انصاف بغیر رحم کے ہو؟ میں نہیں سمجھتا ہم چاہتے ہیں، کم از کم میں نہیں چاہتا کہ میرا انصاف بغیر رحم کے ہو۔ میرے عزیزو یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ آپ رحم کریں، آپ کا انصاف رحم کے ساتھ کیا جائے گا، محبت کی جائے گی، رعایت برتی جائے گی، رحم کیا جائے گا آپ پر، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ جناب رحم خدا نے مجھ پر اور آپ پر کر دیا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ہم نے گناہ کیے ان کی ہم سزا پاتے، لیکن خدا نے اپنا بیٹا ہماری خاطر ہم پر رحم کر کر اپنا بیٹا یسوع دے دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مارا جائے، ہماری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لے اور اس رحمت کا ہمیں صلہ مل جائے، ہم مخلصی پائیں، رہائی پائیں، آزاد ہو جائیں۔ کیا آج ہم اتنے دلیر نہیں ہو سکتے کہ میں رحم کروں دوسروں پر؟ جب میرے خلاف کسی نے قصور کیے ہیں تو میں رحم کروں، درگزر کروں، معاف کروں، اور پھر جب میں نے اپنے باپ کے خلاف، اپنے خدا کے خلاف قصور کیے تو خدا بھی مجھ پر رحم کرے۔ تو خدا نے ہمیں لوگوں کی مدد کے لیے مقرر کیا تاکہ ان کی عدالت، نہ کہ ان کی عدالت کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مدد نہیں کر رہے، عدالت کر رہے ہیں۔ خدا مدد کر رہے ہیں۔ خدا یسوع کو دیکھیں، کتنے آپ ان کی خدمت کو دیکھیں، مدد ہی کر رہے ہیں،
مدد کر رہے ہیں، عدالت نہیں کر رہے، مدد کر رہے ہیں۔ کانا گلیل کی شادی میں مدد کر رہے ہیں، میں ختم ہو گیا، مدد کر رہے ہیں۔ این فیل میں پکڑی کی خاتون ہے، مدد کر رہے ہیں، رحم کر رہے ہیں اس پر۔ رحم دل جو رویہ ہے وہ مدد کرتا ہے، نہ کہ عدالت کرتا ہے۔ تو ہم نے رحم کرنا ہے، ہم نے عدالت نہیں کری۔ انسانی رویہ عدالت کرتا ہے جبکہ الہی رویہ رحم کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس رویے سے اپنے آپ کو بھرنے کی ضرورت ہے، وہ رویہ جو خداوند یسوع کا رویہ ہے۔ رحم 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 سے بھر جائیں، ترس کھائیں۔ اے باپ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، ایسا رویہ اپنائیں۔ جب کوئی آپ کا قصور کرے، اے باپ اسے کیا پتہ یہ کیا کرتا ہے، کوئی گل نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سمجھ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ رحم دل کے ساتھ خدا رحیم ہے۔ رحم دلی کے رویے کے لیے خدا سے دعا کرے، خدا مجھے رحم دلی والا رویہ عطا فرما، میں عدالت والے رویے سے نکلنا چاہتا ہوں۔ خدا مجھے معاف کر، جب میں نے دوسروں کی عدالت کی، جب میں دوسروں کے قصوروں کو سامنے لاتا رہا، ان کے راز فاش کرتا رہا، مجھے معاف کر دے، اور میں رحم دل بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس رویے میں بڑھنے کا فضل دے۔ خود کو خدا بنانے کی غلطی نہ کریں میرے عزیزوں۔ کتنے لوگ خود کو خدا بنا رہے ہیں، اس کا چھاج اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خدا کا چھاج اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پٹک رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کے قصوروں غلطیوں کو لگ لگ کر رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں۔ دانے ایک طرف کر رہے ہیں، کنکر ایک طرف کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا کام ہے، خدا کو کرنے دے۔ ہم اس غلطی میں نہ پڑیں، کیونکہ خدا بڑا قدرت والا ہے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، تمہارے لیے بھی اسی پیمانے سے ناپا جائے گا۔ رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا، محبت کرو گے تمہارے سے محبت کی جائے گی، معاف کرو گے تمہیں معاف کیا جائے گا، خلاصی دو گے تمہیں خلاصی دو گی، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، رحم سب کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیں، صرف میرے اکیلے کے لیے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں مجھ پر رحم کر، سب کے لیے یہ رحم ہے۔ لوکا 10 باب جب ہم دیکھتے تو نیک سامری کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ نیک سامری 10 باب اس کی 27ویں سے 37ویں آیت تک آپ دیکھیں، بڑا زبردست وہاں پر ہے۔ دیکھیں، رحم ان کے لیے بھی ہے جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، رحم ان کے لیے بھی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سامریوں کو یہودی پسند کرتے تھے؟ لیکن ترس کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیں، سامری جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، جنہیں دھتکارا گیا ہے، ناپاک سمجھا گیا ہے، وہی سامری رحم کر رہا ہے۔ اور دونوں حالتوں میں دیکھیں آپ، رحم صرف ان کے ساتھ نہ کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں صرف ان کے ساتھ رحم نہ کریں، بلکہ جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کریں، ان پر رحم کریں۔ یہ میرا اور آپ کا، یہی میں اور آپ سیکھتے اس نیک سامری کی مثال میں سے، کہ ہم نے صرف جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں ان کے لیے ہم نے رحم نہیں مہیا کرنا، بلکہ جو ہمارے ساتھ اچھے نہیں بھی ہیں ہم نے ان پر بھی رحم کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، رحم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن رحم صرف زبان سے میں کچھ بولوں اور عمل میرا کچھ اور، ایسے نہیں ملے گا رحم۔ خدا رحم دلوں کے ساتھ رحیم ہے۔ خدا عدالت کرنے والوں کی عدالت کرے گا۔ خدا جو ہے وہ رحم دلوں پر رحم کرے گا، نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالبان ہے۔ آج میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے عزیزو، آئیں ہم اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے رحم دلی والے رویے کا پرچار کریں، اور ہم اس دنیا میں جو اس کے پیروکار ہیں، رحم دلی کا نمونہ بن کر ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ ہم رحم کریں، رحم کریں، رحم کریں، ہمارے وسیلہ سے مسیح نمائی ہونا شروع ہو جائے اور لوگ یسوع کو جاننا شروع کر دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔